السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، پھر محبت روشنی ہے ناول کا سیکنڈ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے کمرے میں جا کر روشنی نے سب سے پہلے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے اس سے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا، اسے معجزوں پہ یقین آ گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا جو وقار کی صورت میں ایک فرشتہ بھیج کر اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ کوئی شیطان بھی تو ہو سکتا تھا، اور آج رات کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجدے میں گری وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ آئمہ کو فیس کے پیسے وہ بھجوا چکی تھی۔ سائمہ اور آئمہ کے رویوں نے اسے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی سے خرچ کر رہے تھے۔ اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ وہ دل ہی دل میں ان سے ناراض تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی۔ سحرش سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کو کال کرنے پہ ہر بار اسے اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل سکتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سحرش اچھی طرح جانتی تھی کہ روشنی ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے اور روپوں کے عوض خود کو بازار میں کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں روشنی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ روشنی کی اس صف سے بری طرح خائف تھی، اور یہ رقابت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب روشنی نے اس کے پیسوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی مدد مانگی تو اس قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچا دکھانے کا ایک موقع مل گیا۔ اس کو بازار میں لا کر وہ اسے ٹھیک اسی مقام پہ لے آئی تھی جہاں وہ خود کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو تمہاری اس حرکت کے لیے میں تم پہ کیس کر سکتی ہوں۔ روشنی نے 1 ہفتے بعد سحرش کی ملاقات ہوئی تو بہت غصے میں آ کر اس نے کہا، ایک تو میں تمہاری مدد کی اور تم الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہاں کی پولیس غیر ملکوں کے ساتھ تمام معاملات میں غیر جانبدار رہتی ہے۔ اور وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے بولی، سحرش، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ کتنی ذلت نظر آتی تھی مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے۔ اس دن جب تم نے میری ڈنر کی آفر کو ٹھکرا کر حرام کی کمائی کا طعنہ مارا تھا، اس دن سے میں نفرت کرنے لگی تھی تم سے۔ اپنی پارسائی اور مضبوط کردار پر بڑا ناز تھا نا تمہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اس ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ویسے تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا، کافی مالدار آدمی تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہیں بڑی رقم چاہیے، پھر بھی اس نے کمیشن کے طور پر مجھے پورا 1000 درہم دے دیا۔ وہ بے شرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ شوق رہ گئی۔ لعنت ہے تم پر سحرش، ایک عورت تو کیا تم انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہو؟ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے ایڈمیشن کی فیس کے پیسے حاصل کیے ہیں تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ اللہ نے تمہارا ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر صرف میری عزت کو محفوظ کر رکھا ہے، بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا ہے جو تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلے گئی۔ سحرش ناقابل یقین حیرت سے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھتی رہی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور یہ بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کر لی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی، اور اگر وہ لوگ اسے کال کرتے تو ان کی کال ریسیو بھی کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے بھی جب اس نے صابرہ سے یہ کہا کہ اس کے نئے کانٹریکٹ کے آغاز سے پہلے سے 1 ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی تو صابرہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ٹکٹ کمپنی کے ذمہ ہے، لیکن ان کے رویے سے حیران ہو کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بے چین ہے، اور پھر اس نے 1 ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اداسی سے وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ارائیول لاؤنج میں وقار اسے کچھ فاصلے پہ کھڑا نظر آ گیا، اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹرڈ شلوار قمیص پہ سیاہ بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنی ٹرالی بیگ گھسیٹ کر اس کے پاس چلے آئی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت نہیں لیکن بہت معصوم لگ رہی تھی۔
السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، جواب مختصر آیا۔ چلیں؟ یہ کہہ کر اب وہ پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسمان پہ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ دونوں کے درمیان اس رسمی علیق سلیق کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اسے تھکا ہوا لگا تھا، شاید اتنی صبح فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا ہو۔ روشنی نے خود ہی وجہ سمجھ لی، وہ خود بھی تمام رات کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انمناک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی نہیں تھا، وقار نہ بھی بتاتا، پھر بھی وہ جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے حیرت ہوئی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کے بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ خود اندر نہیں گیا تھا۔ تمہیں چند دن یہیں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اس موبائل میں میرا نمبر سیف ہے۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایات دیں جو آج کے دن کے حوالے سے تھیں، اور پھر تیزی سے واپس چلے گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر آ گئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ سے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی، اس لیے اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی تھی۔ اسے چند لمحے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اس کے موبائل فون کی آواز نہیں تھی۔ اگلے سیکنڈ میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے بوجھل آواز سے کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا۔ اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج نتاشا سے ملنا ہے۔ میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا۔ وقار جلدی سے بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے یا شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے، اور یہ سب کہنے کے لیے لفظ سوچ رہی تھی، لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا بیوٹی سیلون کم اسٹوڈیو تھا، جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے نتاشا کے نام سے اپنا تعارف کرایا۔ وقار کے ساتھ اس کی بات چیت سے روشنی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ فری ہو کر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نتاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اب اس سے مخاطب تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشن اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھیں، اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا۔ ان میں ایک لباس کو نتاشا نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ بیوٹیشن اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ بہت حیرانگی کی بات تھی کہ میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا، بلکہ کافی نیچرل لک آ رہی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ سینکڑوں عرب عورتوں کے میک اپ زدہ چہرے دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت بولڈ میک اپ کرتی تھی، بہت زیادہ گہرے شیڈ کی لپسٹک اور آئی شیڈ عرب خواتین میں بے حد مقبول تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی۔ اس کے لمبے بال کو بہت معمولی سی کٹنگ سے ایک خوبصورت اسٹائل دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، نتاشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ اب اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔ اس تھوڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وقار کی اسپیشل ہدایت ہے کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اسی لیے ہم نے نیو شیڈز استعمال کیے ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر روشنی کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ وقار نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو ہرگز کاٹا نہ جائے۔ وہ اب اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہی تھی۔ یہ سارے ڈریسز تمہارے ساتھ جائیں گے، اور اگلے 3 دن میری بیوٹیشن تمہیں میک اپ کا ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر تم خود بھی ایسا ہی میک اپ کرنے لگو گی۔ روشنی جانتی تھی اتنا تردد کیوں ہو رہا ہے۔ وہ وقار حسن کی بیوی کی حیثیت سے اس کی بہن سے ملنے والی تھی۔ وہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اپنی بہن سے نہیں ملوا سکتا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو خاص بنا کر اپنی بہن کے سامنے بولے جھوٹ کا بھرم رکھنے کی خاطر وقار کو اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اپنی شادی پہ بلانا مت بھولنا، وہ اب دوستانہ لہجے میں سے کہہ رہی تھی۔ میری شادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہاری شادی ہے نا اگلے مہینے، مجھے وقار نے بتایا تھا۔ امریکہ جا کر ہمیں بھول مت جانا، وہ اسے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔
اس کی بات کا روشنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقار نے اسے کیا بتایا تھا، اور نتاشا کی بات سے وہ کوئی سیاق و سباق نہیں نکال پائی تھی۔ وقار اسے لینے آیا تھا اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ اب نتاشا سے بات کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن میں نتاشا کی طرف سے بھیجی گئی بیوٹیشین اسے کافی کچھ سکھا دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اپنا مناسب سا میک اپ کر سکتی ہے۔ ان تمام دنوں میں وقار سے اس کی ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے دن میں 1-2 بار خیریت پوچھنے کے لیے کال کرتا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا، اور اس کا جواب ہر بار نہ میں ہوتا۔ وقار سے اس کی ملاقات 4 دن بعد ہوئی تھی۔ وہ اسے لینے آیا تھا۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی تھی، اور چوکیدار اس کے ہارن دینے پر اپنا سیاہ آہنی دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کا سامان ڈگی سے نکال کر وہ خود گھر کے داخلی دروازے سے اندر چلا گیا تھا۔ اس کی تقلید میں روشنی اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی۔ باہر کی طرح اندر کا اندرونی حصہ بھی قابل ستائش تھا۔ ہال کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ فرش پر بچھے بیش قیمت قالین اور دیواروں پہ لگے قیمتی تصاویر مکین کی عمارت سے زیادہ اس کے باذوق ہونے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حیران نظروں سے وہ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ شاید وقار نے اس کا رکنا محسوس کر ہی لیا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر اب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے پاس چلے آئی تھی۔ کوریڈور سے بائیں طرف وہ ایک کمرے کے سامنے رکا اور اس کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ ملازم اس کا سامان اب کمرے میں رکھ رہا تھا۔ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازم سے کہہ سکتی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا، کل رات کو عائشہ آپی پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ اگلے 15 دن تمہیں یہاں اس کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو روشنی، تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ وہ جیسے اس کے ان کہے لفظوں کو بھی سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کی بہن کو سب کچھ پتہ چل گیا تو؟ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی، میں کس فیملی سے ہوں اور میرے والدین کون ہیں، تو میں نے کیا بتاؤں گی؟ وہ بہت سارے سوال جو کئی دن سے اس کے ذہن کو الجھا رہے تھے، اس نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے تھے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم یہی کہنا کہ ہم دبئی میں ملے تھے اور تمہاری فیملی بھی دبئی بیس ہے، باقی سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ یہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کرنے نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں سب سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے ایک سچ بول کر آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ یہ سب کہنا جتنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا اتنا ہی دشوار۔ سچ بتانے کی صورت میں مجھے اس کی نند سے شادی کرنا پڑے گی، جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے کیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے کے بعد۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اب ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پہ پڑا تھا۔ روشنی نے ایک نظر اس خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے کاؤچ پر جا ٹکی۔ اس کے رات کو سونے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ رات اور اس سے اگلی تمام راتیں اس نے اسی صوفے پر سو کر گزارنی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پہ ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ وہ رات صوفے پہ سوئی تھی اور وقار نے اس کے وہاں سونے پر کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے پر سونے کی آفر کی تھی۔ دستک کی آواز پہ وہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ ملازمہ کافی لے آئی ہے، تم یہاں آ جاؤ، وقار نے جلدی سے کہا۔ اپنا تکیہ بیڈ پر رکھ کر وہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ السلام علیکم روشنی بیٹا، یہ عفت بھی تھیں۔ کل رات ہی وقار نے ان سے اس کا تعارف کرایا تھا اور انہوں نے وقار کی دلہن کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ وقار نے کہا تھا یہ خاتون اس کے گھر میں کافی لمبے عرصے سے ہیں اور اسی کے آبائی گاؤں سے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ مسز وقار حسن ہے۔ وعلیکم السلام عفت بھی، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ان سے کافی کی ٹرے لے کر وہ اب دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی لا تعلق تھے جتنا کل رات اس کمرے میں۔ ملازمہ اسے مختلف چیزیں سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشز چکھ رہی تھی۔ وقار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہازی سائز کھڑکی کے دبیس پردے ڈالے تھے۔ اس نے کھڑکی کے پردے کی ڈوری کھینچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ فریز ہو گئی۔ کمرے کے باہر ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا۔ اس کے دونوں طرف سبزے کی کیاریاں تھیں۔ پول کے اطراف بہت قیمتی پتھر لگا تھا۔ یہ جگہ پیٹیو تھی۔ سامنے دیوار پہ قد آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمتی آرچز بنی ہوئی تھی۔ گلاس ڈور کو کھول کر وہ پیٹیو میں آ گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے پیالے میں
بھرا پانی بہت اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر اس پول کے کنارے بیٹھی رہی تھی۔ اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ گھر میں آج رات کے کھانے پہ کافی اہتمام تھا، یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی تھی۔ اسے اس گھر کے کسی بھی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے یہاں اگلے چند دن گزار کر واپس چلے جانا تھا۔ رات کے 9 بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے وہ جتنا جھجک رہی تھی، اس کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنی ہی پرسکون ہو چکی تھی۔ وقار ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جو پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی۔ ایمبرائڈرڈ گرین کلر کے نفیس سٹون ورک والے سوٹ میں مناسب میک اپ کے ساتھ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ عائشہ کو اس کی کم گوئی اور معصومیت پسند آئی تھی۔ وقار سے اس کے شکوے گلے ختم ہو گئے تھے۔ تم سے مل کر تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نہ کوئی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ اپنائیت۔ اسی لیے تو میں اتنا بھاگم بھاگ پاکستان آ گئی، ورنہ اسے اس طرح مجھے بتائے بغیر شادی کرنے پہ اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی میں۔ اسے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، آپ کی بہن بہت اچھی ہیں اور آپ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے سچ چھپاتے ہوئے۔ وہ اسے کہے بغیر نہیں رہ پائی۔ اگر عائشہ کو وہ اچھی لگی تھی تو اسے بھی عائشہ بہت پسند آئی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اسے بہت شائستہ لگی تھی۔ اس کی باتوں میں اونچے خاندان ہونے کی جھلک نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنا مصروف تھا یا روشنی کو نظر انداز کرنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ اگلی صبح گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ وقار تو صبح ہی آفس چلا گیا تھا۔ عائشہ کے بچے اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہو گئے تھے۔ وہ لوگ کہیں گھومنے جانا چاہتے تھے اور ان کے رات پہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وقار کا ڈرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہوں پہ گھماتا رہا تھا۔ سپیر میں وہ چاروں گھر واپس آئے تھے۔ عائشہ سے لے کر کافی شاپنگ کرتی رہی تھی۔ یہ میں نے تمہارے لیے ہیں۔ ایک گولڈ کے سیٹ کو خریدتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا۔ وہ سیٹ بہت قیمتی تھا۔ گولڈن اور کندن سے بنا وہ نیکلس کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، روشنی نے حیرت سے کہا۔ تو کیا ہوا، اب اپنی پیاری سی بھابھی کو کوئی معمولی تحفہ تھوڑی دوں گی، وہ بہت محبت سے بولی۔ اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی۔ یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں؟ 2000 درہم کے عوض کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اگر یہ لوگ سچ جان لیں تو یہ سب مجھ سے نفرت کریں گے اور میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ان کی واپسی سے پیر میں ہوئی تھی اور روشنی اس کے بعد سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کی اپنی ماں اور بہن سے شکایتیں بڑھ جا رہی تھیں، جن کی بے حسی سے اس مقام پہ لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وقار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد بھی وہ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو وقار خود اس کے پاس چلا آیا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ایسے ہی یہاں بیٹھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ عائشہ آپی تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ وہ خود بھی کمرے سے جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ بولو۔ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ واپس مڑا۔ روشنی نے الماری سے ایک جیولری باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عائشہ آپی نے مجھے دیا ہے، شادی کا گفٹ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سرسری سی نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا، لیکن ڈبے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ آپ رکھ لیں، روشنی نے اگلی بات کہی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ آپی نے یہ تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وقار خاموش ہو گیا۔ آپی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو وقار ان سب کو ڈنر پہ لے گیا تھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ روشنی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی یہ جانتی تھی کہ وقار کب تک واپس آئے گا۔ کافی پینے کا دل کر رہا تھا، لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اس انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھا لیا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لانا۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، وقار نے مختصر کہا تھا۔ اسے اس کے اتنی دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ اپنی کافی کا کپ اٹھا کر وہ اسے اسٹڈی میں دینے چلے گئی تھی۔ بڑی جلدی بن گئی کافی۔ اپنی ٹیبل پہ رکھا کافی کا کپ اٹھاتے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پہ مصروف تھا۔ مختلف فائلز اور نقشے ٹیبل پہ پھیلے ہوئے تھے۔ روشنی کو کافی لاتے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تم کیوں کافی لائی ہو؟ میں نے تو عشرت سے کہا تھا۔
کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا لی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لائی ہے۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا تھا۔ آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کا ایک اہم رکن بن گئی تھی۔ وہ نہ صرف عائشہ کی پسندیدگی حاصل کر چکی تھی بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ 8-10 دن میں کبھی اس نے ان پر حکم نہیں چلایا تھا۔ ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی اپنی بیگم صاحبہ کو وہ کیوں نہ پسند کرتے۔ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو روشنی اس کے کہے بغیر کافی کا کپ دے آتی تھی۔ وقار کے متعلق اس نے جب جب سوچا وہ اسے بہت کم گو اور بے ضرر سا انسان لگا۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا۔ بہت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ایسی کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ روشنی کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ غربت تھی۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی بے اتنائی کے ذمہ دار اپنی معاشی حالت کو سمجھتی تھی۔ وہ دکھی تھی اور یہی دکھ اسے وقار کی آنکھوں میں بھی نظر آتا تھا، لیکن وقار کے پاس تو سب کچھ تھا، وہ دولت جو سب کچھ خرید سکتی تھی۔ پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ غلط تھی۔ دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خریدا جا سکتا تھا، محبت نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ عائشہ اس دوران حاصل پور کا چکر بھی لگا آئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ روشنی بھی اس کے ساتھ چلے جہاں اس کے چند ددیال رشتے دار رہتے ہیں، لیکن وقار نے کہا کہ وہ آج کل مصروف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ روشنی اس کے ساتھ ہی جائے۔ عائشہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا اور دوبارہ اسے چلنے کے لیے نہیں کہا۔ ولیمے کی بات کو بھی وقار نے اسی طرح ٹالا تھا۔ عائشہ خود بھی وقار کے نئے پروجیکٹ سے واقف تھی اور اس کی مصروفیات کے پیش نظر وہ اسے مجبور نہیں کر سکی تھی۔ ولیمہ ہم آپ کے اگلے وزٹ پہ رکھ لیں گے، ابھی تو مجھے اتنے کام ہیں کہ سوچ ہے آپ کی۔ یہ تو آپ کی وجہ سے میں آج کل پاکستان میں ہوں، ورنہ دبئی میں ہوتا اور اتنا غلط کہہ بھی نہیں رہا۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک دن کے لیے دبئی جانا پڑا تھا۔ ماموں کا ولیمہ سمر ہالیڈیز میں کر لیں گے مما، اس وقت پاپا بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، سحر نے کہا۔ وہ سب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے سوائے روشنی کے۔ چند دن میں وہ اس ہنستے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی ان سے نہیں مل پائے گی۔ اس گھر میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ وہ سوئمنگ پول تھا۔ پانی کے پاس بیٹھے اسے وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ اس کے حالات سے واقف تھا، اس کی زندگی کے ایک ڈارک سائڈ کا چشمدید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی پہ ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھیڑ چڑھی ہوئی تھی۔ عائشہ کے جانے کے 2 دن بعد روشنی کی دبئی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ وقار کو وہ سارے زیورات واپس کر رہی تھی جو وقار اور عائشہ نے اسے دیے تھے۔ یہ بھی آپ کا ہے۔ اس کا موبائل فون واپس کرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو روشنی۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وقار نے نظریں چرائیں۔ آپ اگر اس سب کا معاوضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہلے ہی دے چکے ہیں مجھے۔ یہ قیمت نہیں ہے بلکہ اس احسان کے لیے جو تم نے مجھ پہ کیا۔ احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ پر، میں تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ آج واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اسے دوبارہ کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی تھی۔ یہاں رک کر وہ زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی اس محبت کا کوئی انجام نہیں۔ یہ ایک طرفہ جذبہ ہے۔ وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جانے سے پہلے وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گا تو وقار ضرور جان جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز وہاں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے اسی وارڈروب میں لٹکے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے 2 سال پرانے کاٹن کے سوٹ اور کالی چادر میں تھی، لیکن وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دبئی پہنچ کر وہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی۔ وقار نہ دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے، اور جب یاد آتا تھا تو بہت یاد آتا تھا۔ آج کل وہ اوور ٹائم بھی کر رہی تھی اور بغیر کسی چھٹی کے لگاتار کام کرتے۔ اسے تیسرا ہفتہ تھا۔ ایما کی فیس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے یہ سب کرنا تھا۔ رات کو تھک کر بستر پر لیٹی تو سونے سے پہلے جو آخری شبیہ ذہن کے پردے پر
بنتی وہ وقار کی ہوتی۔ صبح اٹھ کر جو پہلا شخص یاد آتا وہ وقار ہوتا۔ اس شخص نے اس کے دل و دماغ کو کچھ ایسے اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ اس شکنجے سے خود کو چھڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ چھڑانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وقار سے محبت کیوں ہوئی۔ وہ پرکشش شخصیت رکھتا تھا، خوبصورت تھا، شائستہ تھا، دولت مند اور پڑھا لکھا تھا۔ اس میں سب خوبیاں تھیں، لیکن ایسی کوئی خوبی تو اس نے یہاں بہت سے مردوں میں دیکھی تھی۔ اس کے اسٹور پہ آنے والے بے شمار کسٹمرز جو نہ صرف اچھے شخصیت کے مالک تھے بلکہ شائستہ اور دوستانہ بھی تھے۔ اسے ان سب سے مسکرا کر بات کرنا ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ذہن پر اپنا نقش نہیں چھوڑ پایا تھا۔ وہ اگلے پل انہیں بھول جاتی تھی۔ شاید وہ وقار کے ساتھ کافی دن گزار کر آئی تھی، اس لیے اسے عادت ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اسے بھول جائے گی۔ شروع میں اسے اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دی، لیکن 2 ماہ بعد بھی وہ شخص اس کے حواسوں پر اس طرح سوار تھا۔ وہ آج بھی آنکھیں بند کرتی تو اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا۔ آج اسٹور سے واپس آتے کافی دیر ہو گئی۔ وہ جلدی گھر آ جاتی اگر راستے میں ایک حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہوتا۔ بس سے اتر کر وہ بلڈنگ کے اندر جا چکی ہوتی اگر اسے بلڈنگ کی بائیں طرف وہ نہ دکھائی دیتا۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو پچھلے 2 ماہ میں کئی بار ہو چکا تھا۔ یہ اسے دوبارہ دیکھنے کی امید تھی جو وہ بار بار اسے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال سے نکل رہی تھی جب اسے لگا وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا ہے۔ وہ دراز قد تھا۔ اس نے وہی چیک جیکٹ شرٹ پہنی رکھی تھی جسے اس نے وقار کو پہنے دیکھی تھی۔ وہ بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ اسٹور سے اپنی شفٹ ختم کر کے نکلنے والا عملہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وقار رکیں! اس کے قریب پہنچ کر وہ چلائی تھی۔ اس شخص نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ کوئی اور تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ معذرت کرتی وہ واپس اپنے کولیگز کے پاس آ گئی تھی، اور یہ ایک بار نہیں بار بار ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں وہ آئے دن دبئی آتا رہتا ہے، اور یہ کوئی حیرانگی والی بات نہ ہوتی اگر وہ اسے چھوٹے سے شہر میں مل بھی جاتا، لیکن وہ اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ سر کو جھٹک کر اس نے بلڈنگ کے اسٹیپ پر پاؤں رکھا۔ روشنی! وقار کی آواز پہ روشنی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ بے یقینی سے مڑ کر اس نے اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آئی تھی، آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اپنی اسی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں پورے 2 مہینے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس کا سر اثبات میں ہلا۔ وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ آج بھی گاڑی اتنی ہی خاموشی اور انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب کارنش پہ آ گئے تھے۔ آسمان پہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اٹھتی لہروں کا شور، یہ سب کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے نیاز۔ مجھ سے شادی کرو گی روشنی؟ اس نے کرن کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس بات کے کہ کیا کہا آپ نے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ اچانک اس فیصلے کی وجہ اس کے منہ سے نکلا تھا، حالانکہ کہنا تو چاہتی تھی سر و چشم، لیکن یہ انا بھی انسان کو کیسے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے اس فیصلے کی اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، اور یہاں آنے سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں شادی کا پرپوزل دوں گا۔ خود کو بہت تعویلیں دے چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جتنا تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا ہی یاد آتی ہو، بری طرح میرے حواس پہ چھا گئی ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے روشنی۔ عائشہ آپی کی وجہ سے نہیں، اپنے لیے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔